السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا فاسٹ پیر ٹریڈنگ کے حوالے سے اسٹریٹجی بھی ہے، انڈیکیٹر بھی ہے۔ کافی عرصے کے بعد آج ہم آپ لوگوں کو انڈیکیٹر دے رہے ہیں۔ بہت سے دوستوں کی یہ ضد بھی ہو رہی ہے، اصرار بھی رہا ہے کہ کوئی انڈیکیٹر اور اسٹریٹجی دے دیں۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو آج کے اس ٹیوٹوریل کی شروعات میں بتانا چاہوں گا، بلکہ بتانا نہیں سمجھانا چاہوں گا کہ فاریکس ٹریڈنگ بزنس ایک انتہائی آسان سا بزنس ہے۔ اس کو جتنا مشکل میں لے کر جائیں گے اتنے ہی مشکل ہوتا جائے گا، اور جتنا ہی آسان لے کر آئیں گے اس کو آسان آپ کے لیے بنتا جائے گا۔ آج کے ٹیوٹوریل کے اندر صرف ایک ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے، صرف ایک ٹریڈنگ انڈیکیٹر ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک دن کا 5 منٹ سے اوپر اس اسٹریٹجی پہ ورک کرنے کے لیے ٹائم نہیں دینا۔ میں نے ایک دو دوست کو دیکھا بھی تھا کہ انہوں نے ایک چارٹ کے اوپر بے شمار انڈیکیٹرز دیے جاتے ہیں۔ اصل میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ انڈیکیٹر نہیں بلکہ وہ منی مینجمنٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک منی مینجمنٹ کا پلان ہے، آپ نے اپنے بیلنس کے حساب سے ٹریڈنگ کی ہوئی ہے، تو تھوڑا ہی وقت لگے گا، آپ کا نقصان کی ٹریڈز پرافٹ میں آ جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس منی مینجمنٹ نہیں ہے، آپ ایک دن ایک ٹریڈ کے اوپر $1 پرافٹ کرتے ہیں، پھر آپ اسے ڈبل لگا لیتے ہیں، آپ کو $2 پرافٹ ہوتا ہے، پھر تیسری لگا لیتے ہیں، 2 کی 4 $8 پرافٹ ہو جاتا ہے، پھر اگلی لگاتے ہیں $16 پرافٹ ہو جاتا ہے، پھر اگلی ٹریڈ لگا لیتے ہیں اس سے ڈبل کر کے، آپ کو $32 پرافٹ ہوتا ہے، اور پھر اس سے ڈبل لگاتے ہیں تو سارا اکاؤنٹ $64 کا لاس ہو جاتا ہے جو آپ کو پرافٹ ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ منی مینجمنٹس پہ کام کریں گے تو آپ کے اگر 5-7 ایس ایل میں سے ایک بھی ٹی پی ہو جاتا ہے 5-7 ٹریڈز میں سے، تو آپ کا وہ لاس کور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ منی مینجمنٹ کے تحت کام نہیں کریں گے تو اس ٹائم کے اوپر آپ کی زیادہ جو ٹریڈز ہیں وہ ٹریڈز بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے۔ یہ انڈیکیٹر جو ہے یہ آپ کو ٹریڈنگ کو سمجھنے کے لیے لگایا گیا ہے، پرائس ایکشن کو ریڈ کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کم سے کم $1000 ہونا چاہیے۔ $500 کے اوپر بھی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ چیز ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ انڈیکیٹر، یہ اسٹریٹجی کوئی ایسا وے نہیں ہے کہ آپ کے پاس $500 کی انویسٹمنٹ ہے اور آپ ایک دن کے اندر اس کے اندر $50 کما لیتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک سال لانگ ٹرم کے لیے آپ نے کام کیا تو اینڈ کی اوپر آپ انشاءاللہ پرافٹ کے اندر ہی رہیں گے، چاہے وہ آپ کا پرافٹ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر دوستوں سے یہ بات ہوتی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مارکیٹ کے اندر، فاریکس کے اندر کامیابی کیا چیز ہے۔ فاریکس کے اندر $1000 سے $2000-3000 ایک دن کے اندر کما لینا کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ فاریکس کے اندر ایک سال کے اندر آپ نے $1000 بیلنس پہ کام شروع کیا تھا اور اینڈ کی اوپر آپ کو صرف $10 پرافٹ ہے۔ آپ نے فاریکس ٹریڈنگ بزنس کو چھوڑا نہیں ہے، آپ ایک کامیاب شخص ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دن کے اندر $1000 سے $50,000 بنا لیتے ہیں، ایک مہینے کے اندر $1000 سے $60,000 بنا لیتے ہیں، اور سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد آپ اپنی ساری انویسٹمنٹ اور وہ پرافٹ سارا نقصان کر کے مارکیٹ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو آپ ایک ناکام ٹریڈر ہیں۔ تو فاریکس بزنس کے اندر پرافٹ کمانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پرافٹ تو بچوں کو بھی آ جاتا ہے، پرافٹ تو آپ پہلا دن ٹریڈ کرتے ہیں ان کو بھی آ جاتا ہے۔ فاریکس کے اندر پرافٹ قسمت پہ بھی آ جاتا ہے۔ فاریکس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جس نے پرافٹ نہ کمایا ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کی ٹریڈز پرافٹ میں جاتی ہیں، لیکن پرافٹ میں جانے کے بعد آپ کی ٹریڈز لاس میں آ کر کلوز ہو جاتی ہیں۔ تو پرافٹ کے اندر کلوز نہ کر سکنا یہ آپ کے مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ ایک سال کے اندر آپ نے اپنی انویسٹمنٹ سے ہاتھ نہیں دھویا، اس کا مطلب ہے آپ کو تھوڑا بھی پرافٹ آیا تو آپ ایک کامیاب انسان ہے۔ بائی دا وے میں آج اپنے ٹاپک کی اوپر آتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے GBP/JPY بیسٹ فاریکس ٹریڈنگ انڈیکیٹر اینڈ اسٹریٹجی۔ سب سے پہلے آپ نے ہماری ویب سائٹ www.taniforex.com اوپن کرنی ہے۔ اوپن کرنے کے بعد اس جگہ کے اوپر سرچ کا آپشن ہے GBP/JPY بیسٹ فری فاریکس۔ آپ اتنا ہی لکھ کر سرچ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ایک ہی یہ 2 پوسٹیں آئیں گی، اور پوسٹ آنے کے بعد آپ نے
اس کے اوپر کلک کرنا ہے. ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر ہے, اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس کے اوپر کلک کریں گے, ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. شو ان فولڈر کریں گے تو یہ آپ نے کاپی کر لینا ہے. اپنا MT4 اوپن کریں گے, فائل کے اوپر آپ نے آنا ہے, اوپن ڈیٹا فولڈر کے اندر آپ نے آنا ہے, MQL4 کے اندر آنا ہے, انڈیکیٹرز پہ کلک کریں گے اور اس جگہ کے اوپر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے. چونکہ میرے پاس پہلے بھی یہ انڈیکیٹر پڑا ہوا تھا تو اس جگہ کے اوپر آپ نے دوبارہ آنا ہے, اور اس جگہ کے اوپر آنے کے بعد آپ نے انڈیکیٹرز پہ رائٹ کلک کرنی ہے اور ریفریش کا بٹن پہ کلک کر دینی ہے. یہ سائڈ پہ ایک پلس کا نشان ہے, ریفریش نہیں کریں گے انڈیکیٹر شو نہیں ہوگا. اگر پھر بھی شو نہیں ہو رہا, MT4 کو ایک بار ادھر سے کلوز کر دیں, کلوز کرنے کے بعد دوبارہ اوپن کر لیں. اب آپ نے JPY تنی کے نام سے انڈیکیٹر ہوگا, اس کو آپ نے اپنے چارٹ کے اوپر شو کروانا ہے. انتہائی آسان سا انڈیکیٹر ہے, انتہائی آسان سا انڈیکیٹر ہے. جو میں آپ کو اسٹریٹجی دوں گا, جو میں آپ کو وے بتاؤں گا, اس وے کے اندر آپ کا لیے D1 ٹائم فریم سب سے بیسٹ ہے. اس انڈیکیٹر کے لیے ذہن کے اندر یہ بات رکھ لیں کہ آپ نے سالوں کے حساب سے چلنا ہے, دنوں کے حساب سے نہیں چلنا, مہینوں کے حساب سے نہیں چلنا, ہفتوں کے حساب سے نہیں چلنا. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر دو لائنز ہیں, یہ موونگ ایوریجز نہیں ہیں, یہ اس کی کوئی کسٹم انڈیکیٹر بنا ہوا ہے. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کا دونوں کا کراس اوور ہوتا ہے. لائک یہ ریڈ کو ہمارے پاس جو دوسری بلیو ٹائپ کلر کی ہمارے پاس لائن ہے, یہ MT4 کے انڈیکیٹر ہے, کمپیوٹر پہ استعمال ہوگا, موبائل پہ نہیں ہوگا. اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, جیسی کراس ہوگی تو $500 پہ 0.01 کی ٹریڈ لگا لینی ہے. لیکن بہتر یہ $1000 آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے. کوئی TP نہیں ہو, کوئی SL نہیں ہو. ہر روز صبح کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں ایک بار دیکھ لینا ہے کہ مارکیٹ کے اندر دوبارہ کراس اوور ہوا یا نہیں ہوا. یہ ریپینٹ انڈیکیٹر نہیں ہے, نان ریپینٹ انڈیکیٹر ہے. D1 ٹائم فریم اس وجہ سے آسان ہے اس انڈیکیٹر کے اندر کیونکہ D1 میں آپ کو دن کے اندر ایک بار دیکھنا پڑے گا مارکیٹ کو. اگر آپ H4 ٹائم فریم یوز کرتے ہیں انڈیکیٹر کا رزلٹ اچھا ہوگا, لیکن ہر 4 گھنٹے کے بعد دن میں 6 بار آپ کو مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا. D1 آسان ٹائم فریم ہے, آپ نے دن میں ایک بار دیکھنا ہے. ٹریڈ پرافٹ کے اندر ہو, ٹریڈ لاس کے اندر ہو, آپ نے ٹریڈ کو اس وقت تک کلوز نہیں کرنا جب تک کراس اوور نہیں بن جاتا. میں مثال کے طور پر ہماری لاسٹ ٹریڈ جو لگی تھی وہ یہ دیکھیں, یہ کینڈل تھی, کینڈل کے بعد ٹریڈ لگی اور ٹریڈ لگنے کے بعد ہم نے کینڈل کا ختم ہونا دیکھنا ہے. ختم ہونے کے بعد اس جگہ کے اوپر ہماری سیل کی ٹریڈ لگ گئی ہے. سیل کی ٹریڈ کے اوپر اگر ادھر سے مارکیٹ اوپر چلی جاتی, ہم نے ٹریڈ نقصان میں کلوز اس وقت تک نہیں کرنے جس وقت تک مارکیٹ میں سگنل چینج نہیں ہوتا. $1000 پہ 0.01 کی ٹریڈ اچھی ٹریڈ ہے, لیکن آپ کے لیے, آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں تعلق رکھتے ہیں تو اس ٹائم کے اوپر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ سویپ فری ہونا چاہیے. اگر آپ کا اکاؤنٹ سویپ فری نہیں ہے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے tanveeforex.com کے اوپر, اور اس جگہ کے اوپر آپ نے بیسٹ فاریکس بروکرز پہ کلک کرنا ہے. بیسٹ فاریکس بروکر پہ جب کلک کریں گے 5ویں نمبر پہ اکاؤنٹ ہوگا, لو سپریڈ لوکل بینک ڈپازٹ بیسٹ بروکر ان پاکستان, انڈیا اینڈ ایشیا. کلک ہیئر پہ کلک کریں گے تو دنیا کے تمام نان مسلم لوگوں کے لیے تنی گروپ کے اندر, آپ انڈیا سے ہندو ہوں, امریکہ سے عیسائی ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, آپ کے لیے یہ اکاؤنٹ تنی فاریکس گروپ کے لیے آپ کو سویپ فری ملے گا. اس بروکر کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا اکاؤنٹ ڈیلی سویپ چارجز لیتا ہے آپ کا بروکر, یہ اسٹریٹجی آپ کے کام کی نہیں ہے. تو بات دوبارہ سنیے گا کہ جس ٹائم کے اوپر ریڈ لائن کو بلیو کلر کی لائن کراس کر کے اوپر سے نیچے آئے, آپ نے 0.01 کی ٹریڈ لگا لینی ہے سیل کی. دیکھنا ہے روزانہ 1 منٹ 2 منٹ کے لیے. اگر مارکیٹ کے اندر بعد میں انڈیکیٹر لائن کو چینج کر لے
تو اس ٹائم کے اوپر آپ نے ٹریڈ کو نہیں دیکھنا کہ یہ پرافٹ میں ہے، ٹریڈ کو نہیں دیکھنا کہ یہ نقصان کے اندر ہے، آپ نے کلوز کر لینی ہے اور مخالف ٹریڈ سیل کی جگہ پہ بائی کی لگا لینی ہے۔ آپ کی یہ ٹریڈ ڈیلی نہیں لگے گی بلکہ شاید ویک میں ایک بار لگے گی یا شاید مہینے میں ایک بار کبھی کبھی لگے گی، لیکن ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے ٹریڈز کا پرافٹ آپ کو بہت اچھا ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس جگہ کے اوپر کراس اوور ہوا، کراس اوور ہونے کے بعد مارکیٹ اس پوائنٹ پہ تھی، تو پوائنٹ پہ ہونے کے ساتھ مارکیٹ میں بائی کی ٹریڈ لگی، عرصہ گزرا، تھوڑا مارکیٹ اوپر جاتی گئی، جانے کے بعد مارکیٹ اوپر گئی، لیکن پھر مارکیٹ نے اس جگہ کے اوپر اس جگہ کے اوپر مارکیٹ نے کراس اوور کیا، کراس اوور کرنے کے بعد اس جگہ کے اوپر آپ نے ٹریڈ بائی کی کاٹ کر سیل کی کر دی۔ اب جیسے ہی آپ نے ٹریڈ سیل کی تو انڈیکیٹر نے یہ اشارہ دیا کہ میں نے غلط اشارہ دے دیا ہے، تو اس جگہ کے اوپر آپ کی جو سیل کی ٹریڈ تھی، سیل کی ٹریڈ ایک دن کے بعد آپ کی وہ بھی کلوز ہوگی نقصان کے اندر، لیکن یہ جو بائی کی ٹریڈ ہوگی، یہ بائی کی ٹریڈ آپ کو بہت اچھا پرافٹ دے کر گئی۔ اس جگہ پہ آپ کی ٹریڈ ایکٹیو ہوئی تھی اور اس جگہ پہ آپ کی ٹریڈ کلوز ہوئی، تو یہ تقریباً 355 پپ آپ کا پرافٹ ہوا۔ اس کے بعد مارکیٹ نے سگنل چینج کیا، ہمارے نقصان کیا، لیکن ایک دن کے اندر مارکیٹ کے انڈیکیٹر نے سمجھ لیا کہ مارکیٹ میں جو سگنل ہے وہ میں نے غلط دیا، آپ نے اپنی ٹریڈ کو نقصان میں کلوز کرنا ہے، اور کلوز کرنے کے بعد دوبارہ جب سگنل بنا تو آپ نے بائی میں لگا لینا ہے۔ اب جب آپ نے دوبارہ ٹریڈ بائی کی لگائی تو اس جگہ کے اوپر یہ سگنل ادھر چینج ہوا، اس جگہ کے اوپر ہمارا نقصان ہوا، تو یہ تقریباً 137 پپ کا لاس ہوا۔ اس کے بعد پھر مارکیٹ نے سگنل چینج کیا، اور چینج کرنے کے بعد مارکیٹ ایک بار 286 پہ پرافٹ میں گئی، لیکن انڈیکیٹر کی وجہ سے مارکیٹ آپ کے نہ پرافٹ میں ٹریڈ کلوز ہوئی نہ لاس میں کلوز ہوئی، کیونکہ مارکیٹ میں انڈیکیٹر نے سگنل جب چینج کیا تو مارکیٹ ڈاؤن آ چکی تھی، اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ میں آپ کا سیل کی سگنل بنا، اور سیل کے سگنل بننے کے بعد ایک بار مارکیٹ 685 پہ پرافٹ میں تھی، لیکن ابھی بھی تقریباً 525 پہ پرافٹ میں چل رہی ہے۔ ابھی بھی ٹریڈ کلوز نہیں کرنی، بلکہ جس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کا سگنل اس جگہ کے اوپر اب یہ کراس اوور ہونے والا ہے، اگر ایک دو دن اور اوپر رہتا ہے تو کراس اوور کے بعد آپ نے اس جگہ کے اوپر ٹی پی لگا لینا ہے۔ تو اوورآل اگر آپ پورا سال کام کریں گے تو پورا سال کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت بڑے ٹی پی ملیں گے، بہت مناسب ایسل ملیں گے۔ آپ نے ٹی پی بھی ٹریڈ کلوز کرنی ہے، پرافٹ میں بھی ٹریڈ کلوز کرنی ہے۔ $1000 آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر $30 $25 پرافٹ آتا ہے، آپ نے کلوز کر لینا ہے، بیلنس $950 ہوتا ہے، دوبارہ بے شک $1000 آپ نے جانے دینا ہے۔ تو اس کے تحت اگر آپ پورا سال کام کریں گے، بہت اچھا وے ہے، بہت اچھی اسٹریٹجی ہے، بہت اچھا پلان ہے، کوئی زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ کام کر سکتے ہیں، مارکیٹ کے ٹرینڈ کو سمجھ سکتے ہیں۔ یا اگر آپ کو اس اسٹریٹجی کے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو ہی صرف ہم لوگ سمجھ لیں، تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں GBP/JPY کا ٹرینڈ کس چیز کا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ صرف گولڈ کے اس کے اوپر GBP/JPY پہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ آپ تمام جو آپ کے فاسٹ پیئرز ہیں ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ گولڈ کا ٹرینڈ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس ٹائم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل گولڈ کا ٹرینڈ کیا ہے۔ مارکیٹ میں ٹرینڈ کی سمت کے اندر یہ انڈیکیٹر آپ کو لے کر چلے گا، اور اس کے اندر آپ کے لیے بہت چانس ہوں گے کہ آپ اپنے ٹریڈنگ کو ایک مناسب حد تک پرافٹ میں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ واش بھی کرنا ہے، ایک اسٹریٹجی پلان پہ اکاؤنٹ کو واش کریں، وداؤٹ اسٹریٹجی وداؤٹ پلان تکے پہ ٹریڈ کرنا آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اور اگر آپ ایک کسی وے پہ اسٹریٹجی پہ پلان پہ ترتیب سے کام کریں گے، آپ کے لیے انشاءاللہ پرافٹ کے چانس زیادہ ہو جائیں گے۔ کیسی ویڈیو لگی اس کے لیے میں کمنٹ کے اندر آپ لوگوں کی رائے کا اظہار، آپ لوگوں کی رائے کا انتظار کروں گا۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔